السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ جنم ساکھی اردو مطبوعہ 1902 صفحہ نمبر 177 کا حوالہ کعبۃ اللہ کے بارے میں جو بابا گرو نانک مردانہ صاحب کو فرماتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بابا گرو نانک دیو جی اب مردانہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ اے مردانہ، جو شخص اللہ و رسول کی گھر کی زیارت کراہیت سے کرتا ہے وہ اللہ و رسول کی نگاہ میں چور ہے۔ اے مردانہ، خوب یاد رکھو، جو کعبۃ اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کا تسلسل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بابا گرو نانک دیو جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی طرف سے جو انعام آپ کو ملا ارکان اسلام، اس انعام کو لے کر آپ واپس دوبارہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ایک لمبا اس کا ذکر ہے کہ آپ بغداد اور دوسرے بزرگان دین کی زیارت گاہوں پر گئے، چلہ کشی کیا، اور وہاں سے جو ہے آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دیا تھا، یعنی ارکان اسلام پر عمل کرنے کی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا خواب کے ذریعے، آپ اس پر عمل پیرا رہے۔ خود آپ کی زندگی ہے، آپ کی جیون چرتر، آپ کی سوانح حیات موجود ہے کہ آپ کبھی بھی اللہ واحد گرو کے احکام کے خلاف نہیں گئے۔ آپ نے ہوش سنبھالا اور آپ کو جب سچ کا پیغام سے سچائی کا راستہ ملا، امن اور شانتی کا، تو آپ امن اور شانتی کی دعوت دینے والے بن گئے، اور اللہ نے آپ کو جو عطا کیا آپ آخری دم تک اس پر عمل پیرا رہے۔ یہ صوفیاء کرام، بزرگان دین کی سوانح حیات، ان کے اقوال کی روشنی میں ہم کو ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بابا گرو نانک اب مکہ مدینے سے بغداد ہوتے ہوئے آپ ہندوستان کو آئے، اور اس کے بعد اللہ کا جو پیغام، واحد گرو کا جو پیغام ہے، جو آدیش ہے، اس آدیش کی طرف لوگوں کو لائے، سچائی کا، امن کا، بھائی چارگی کا، توحید کا، ایک اومکار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ برائیوں سے بچنا اور سچائی کی طرف لوگوں کو جو ہے سچائی کی طرف دعوت دینا، بابا گرو نانک نے اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لیا تھا۔ 70 سال تک آپ حیات میں رہے، اور ہمیشہ آپ کا یہی مقصد تھا کہ واحد گرو کے بندے واحد گرو سے مل جائے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو اعتراضات بابا گرو نانک کہ حج کعبہ پر چل رہا کہ آپ نے کعبہ کو پھرا دیا اپنے چرنوں کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، ایسا ہے ہی نہیں کسی بھی تاریخ میں۔ تو یہ لوگ آخر میں کہاں سے لے کر آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک نے اپنے چرنوں سے کعبۃ اللہ کو پھرایا؟ ناظرین کرام، آج ہم وہ کتاب یا وہ مضمون لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے تاکہ اس کا خلاصہ ہو، کیونکہ بابا گرو نانک سچے اللہ والے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اسی لیے بزرگان دین، صوفیاء کرام، ان کے ہم عصر، ان کے زمانے کے یہ کہتے ہیں حضرت حاجی بابا گرو نانک دیو جی رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیاء کرام اتنے ادب احترام سے آپ کا نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ وقت کے بزرگ صوفی ہیں، حاجی ہیں۔ لیکن اعتراضات کرنے والے جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلا جو دلیل ہے طواف کعبہ کے خلاف دلائل، نمبر 1 سکھ صاحبان فتوحات مکیہ سے ایک کتاب ہے، اس کے جو ہے صفحہ نمبر 8 سے لے کر آئے۔ سکھ صاحبان فتوحات مکیہ سے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف پیش کر کے بتاتے ہیں کہ کعبہ کا پھرنا خلاف عقل نہیں۔ کشف یہ ہے کہ بخدا کعبہ زمین سے اپنی بنیادوں سمیت ایسے مرفوع ہو گیا، ایک کشف ایک چل رہا، نہ کہ حقائق۔
جیسا کہ جب کہ انسان اپنے مکان سے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے کپڑے جمع کر لیتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کعبہ نے اپنے دیوانے جمع کر لیے تاکہ مجھ پر حملہ کرے، اور اس وقت ایک ایسی حسین عورت کی شکل میں نمودار ہوا کہ میں نے ایسی حسین شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ صفحہ نمبر 8 میں یہ ایک کشف خواب ہے۔ اب اس کے جواب آپ کے سامنے جو ہے گوشے گزار ہیں۔ حضرت ابن عربی کے کشف کی طرح کشف حالت میں بابا نانک صاحب نے کعبہ پھرتا دیکھا ہو تو ہمیں ماننے میں کوئی عذر نہیں۔ ایسے واقعات اولیاء اللہ سے ہوا کرتے ہیں، اور کئی ایک ایسے قصے تذکرۃ الاولیاء میں درج ہیں۔ پس اسی طرح ماننے سے تو سارے اعتراضات بے بنیاد ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نئی دلیل بابا صاحب کے مسلمان ہونے کی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات مسلمان صوفیہ سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابن عربی نے کشف میں دیکھا تو نتیجہ صاف نکل آیا کہ دونوں ہی کشفی نظارہ ہیں، ظاہری واقعہ نہیں۔ ایک مسلمان شاعر کا ایک مصرع نقل ہے کہ تو وہ کعبہ ہے کہ کعبہ نے کیا تیرا طواف۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک کشف ہے، جیسے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کشف کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بابا گرو نانک نے آپ نے کشف میں دیکھا کہ آپ کعبہ جو ہے طواف کر رہا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ مومن جو ہے، مومن کا جو مقام ہوتا ہے وہ کعبہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کعبۃ اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو جا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑ کے فرمایا تھا، الست بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اے کعبہ تو بہت ہی عظمت والا ہے، لیکن تجھ سے بڑا مقام ایک مومن کا ہے جو سراپا کعبہ بن کے پھرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا جو مقام ہے، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور مومن کا مقام کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اور ایسے واقعات کہ کعبہ چل کر آیا ہو، ایسے واقعات بہت سارے آپ کو جو ہے صوفیاء کرام کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن کعبہ کا پھرنا اور اپنی جگہ سے چل کر اولیاء کرام کے پاس جانا، یہ صرف کشف اور خواب ہے، یہ ظاہری نہیں ہے، بظاہر جو ہے خواب کے علاوہ جو ہے دوسرا اور کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کعبہ چل کے آنا یا کشف میں پھرتا ہوا دیکھنا، تو یہ کشف میں اولیاء کرام کو دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بابا گرو نانک نے جو ہے کشف میں دیکھا کہ آپ جو ہے کعبہ چل کر جو ہے آپ کا طواف کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے کہ تو وہ کعبہ ہے کہ کعبہ نے کیا تیرا طواف۔ ایک بزرگ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کو جو ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت میں جو ہے آپ ڈوب کے، آپ کے عشق میں ڈوب کر آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی کعبے کا کعبہ تو تم دیکھ چکے ہو، لیکن اس کعبے کا کعبہ اگر دیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دیکھو۔ کعبے کا کعبہ یعنی کعبہ کی جو ہے عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کعبہ کو پاک کرنے کے لیے، یا کعبہ کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، یا اس کی اہمیت کو، افضلیت کو لوگوں کے سامنے اگر کسی نے پیش کیا تو وہ کعبے کا کعبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بابا گرو نانک کا طواف کرنے خود کعبہ جو ہے آپ گیا تھا، صرف یہ کشف اور خواب ہے، نہ کہ یہ ظاہر ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد اسی کا تسلسل دوسری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو میں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال۔